الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدر محفل شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع منڈی بہاؤدین ملکوال کے زیر اہتمام یہ 5ویں سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ثانی نے بڑے احسن انداز میں، ولولہ انگیز انداز میں جب خطاب فرمایا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں ختم نبوت کے متعلق علماء کرام کیوں مسئلہ سمجھاتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم سب انسان ہیں، کہو الحمدللہ بلند آواز سے. ابھی آپ کو میرے عزیز بھائی حافظ ظہیر احمد صاحب نے گرمایا، جوش دلایا. آپ ٹھنڈے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بہت سے علماء کرام بیان فرمانے والے ہیں اور وہ دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے. فاروقی صاحب، انسان کے اندر اور دیگر حیوانوں کے اندر ایک فرق ہے. دیگر جو جانور پیدا ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بغیر کسی استاد کے، معلم کے، مدرس کے، ٹیچر کے ان کے دل و دماغ کے اندر ڈال دیتے ہیں. اور انسان کے لیے علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا، معلم کے پاس جانا، مدرس کے پاس جانا یہ ضروری ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے فرشتوں سے نہیں کہا سجدہ کرو، لیکن ایک کام اللہ نے کیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، پھر فرمایا اب آدم کو سجدہ کرو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ ہی زبان نہیں ہلاتے تو سر ہی ہلا دو. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں جو بالکل نہیں سمجھ رہے. ایکو آواز. قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سبحان اللہ. میں نے آپ سے سبحان اللہ کہلوانی تھی اس لیے قرآن پڑھ رہا ہوں. وَعَلَّمَ
آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بلند آواز سے علماء کرام کی موجودگی میں آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ جو قرآن کریم ہے، رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ قرآن سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی. قرآن کریم ہماری روح کی غذا ہے. قرآن کریم ہماری روح کی غذا ہے. اسی قرآن میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے 97 نام ہیں. ایک نام اللہ نے قرآن کا روح رکھا ہے. تو آپ کی روحانی غذا اس قرآن میں ہے. اللہ نے علم دیا آدم کو، تو اب فرمایا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو. اور جتنے جانور ہیں، بکری کا بچہ وہ چند گھنٹوں کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے یہ میری ماں ہے، یہاں سے مجھے دودھ ملے گا. چوزا چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، وہ چلنے لگتا ہے. اسے کسی نے بتایا نہیں ہوتا، وہ چیل سے بھی ڈرتا ہے، بلی سے بھی ڈرتا ہے، اس لیے کہ یہ علم رب نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے. میرے لیے، آپ کے لیے علم کا سیکھنا، ایسی محافل میں جانا، کانفرنسوں میں جانا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کر علم حاصل کریں. یہ ختم نبوت کا مسئلہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے. آپ دیکھیے جتنے اور جانور ہیں، انہیں جو اللہ نے علم دیا، بہت اختصار سے عرض کر رہا ہوں، حتیٰ کہ بعض جانوروں کو میرے رب نے بتایا یہ جو آمنہ کا لال آ رہا ہے، عبداللہ کا در یتیم آ رہا ہے، اسے عام انسان نہ سمجھنا، جانوروں کو بتایا ہے یہ میرا محمد ہے. اور ایک جانور، اس کے بارے میں عرض کروں گا، اس نے میرے آقا سے کیا کہا. دیکھیے یہ حضور کے معجزات ہیں. امام الانبیاء احمد مجتبیٰ تشریف فرما ہیں. ایک لوگ کھڑے ہیں، ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ کے اندر گو تھی. گو سمجھتے ہو؟ یہ نیولے کی طرح گو ہوتی ہے، بعض لوگ کھاتے ہیں. اس کے ہاتھ میں گو تھی. وہ گو کے پیچھے شکار کرتے کرتے تھک گیا، گو بھی تھک گئی. گو بے ہوش ہے، مدہوش ہے. وہ آقا کے آگے آیا اور آ کے کہنے لگا آپ کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اگر آپ دعوے میں سچے ہیں تو اس گو سے کہیں کہ یہ آپ سے بات کرے. حضور نے یوں ہاتھ کا اشارہ گو کی طرف کیا اور اسے بلایا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ گو جس کی آنکھیں بند تھی، جب کملی والے نے اسے بلایا اس نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا اور زبان سے ایک جملہ کہا. کہنے لگی وہ گو، کہنے لگی یا رسول اللہ. کس نے کہا؟ وہ کسی مدرسے میں نہیں گئی تھی، وہ کسی سکول میں نہیں گئی تھی، اس کے دل میں رب نے بتایا یہ تجھے جو بلا رہا ہے، یہ تیرے ساتھ جو بات کر رہا ہے، یہ جس کا ہاتھ تیری طرف اٹھ رہا ہے، اسے عام بندہ نہ سمجھنا، یہ میرا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ. حضور تشریف لے جا رہے ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں. ایک طرف سے آواز آئی، اور آواز کیا آئی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر رک گئے. حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے دیکھا ایک طرف ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے اور وہ حضور کو بلا رہی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے آقا میرے قریب آؤ. حضور قریب تشریف لے گئے. وہ ہرنی میرے آقا سے کہنے لگی اے اللہ کے پاک پیغمبر،
مجھے ایک بندے نے شکار کر لیا، مجھے قید کر لیا، مجھے باندھ دیا، اللہ کے پاک پیغمبر میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے تھوڑی سی اجازت لے کر دو، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے فوراً آئی۔ دودھ پلانے جاتی ہوں، آ جاتی ہوں۔ حضور نے اس کی رسی کھول دی، وہ چلی گئی اور دور گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، واپس آ گئی۔ کون؟ بولو، ہرنی۔ اسے پتا تھا واپس آ رہی ہوں اب مجھے ذبح کیا جائے گا، واپس آ رہی ہوں اب مجھے کاٹا جائے گا، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا محمد مصطفیٰ سے۔ یہ کبھی خیال کیا ہے کہ اپنے وعدے پر پورا اتریں، اپنی بات پہ پورا اتریں، جو بات کریں وہ سچی ہو؟ ہرنی نے بات کی تو سچی۔ آج کا تاجر کہتا ہے مولوی صاحب جھوٹ نہ بولیں، تجارت نہیں چلتی۔ آج کا سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں، سیاست نہیں چلتی۔ مولوی کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو میرے مسئلے نہیں چلتے۔ اللہ کی قسم ہے جو سچ بولے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا، وہ دودھ پلا کے واپس آ گئی، اور جب آئی تو اس کا شکار کرنے والا بھی آ گیا، اور حضور نے اسے فرمایا یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو، یہ ہرنی مجھے تحفے میں دے دو۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے ہرنی مانگی ہے، قسم ہے اللہ کی آپ حکم کریں تو میری جان بھی محمد پہ قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہیں رب نے بتایا فتح خیبر کے بعد امام الانبیاء مال غنیمت کے پاس کھڑے ہیں، اصحاب پیغمبر سامنے ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، گدے ہیں، یہ سارے جانور ایک طرف ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہیں۔ ایک طرف سے آواز آئی یا رسول اللہ۔ جب بھی میرے آقا سامنے ہوتے ہیں، کسی صحابی نے بلانا ہوتا ہے، کسی پیغمبر کے خادم نے بلانا ہوتا ہے، کسی جانور نے بلانا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی بلاتا ہے یا رسول اللہ۔ حضور کو بلایا گیا، سارے صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے یہ کون بلا رہا ہے، عجیب سی آواز آ رہی ہے۔ تو میرے دوستو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو ایک گدھا جو گدھوں کے اندر کھڑا تھا، مال غنیمت کے گدھوں میں، اس گدھے نے کملی والے کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ۔ وہ گدھا حضور کے قریب لایا گیا اور حضور کے قریب آ کر کہنے لگا میں جس نسل کا گدھا ہوں یہ نسل ختم ہو چکی ہے۔ میں یہ بات سنانے کے لیے میں نے اتنی تمہید آپ کو سنائی، یہ بات سننی ہے۔ وہ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ ہماری جو نسل آ رہی ہے، یہ زمینداروں کو پتا ہے جانوروں کی نسلیں ہوتی ہیں، گھوڑوں کی نسلیں ہوتی ہیں، گدھوں کی نسلیں ہوتی ہیں، بھینسوں کی نسلیں ہوتی ہیں، بکریوں کی نسلیں ہوتی ہیں۔ وہ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ میں جس نسل سے آ رہا ہوں میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں، اور مجھے رب نے بتایا ہے یہ رسولوں میں سے آخری رسول ہے، یہ نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ ما کان محمد سبحان اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں اپنی نسل کا آخری گدھا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لو۔ تو میرے دوستو ہمیں بتایا گیا قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، ان علماء نے ہمیں بتایا، کانفرنسوں میں بتایا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ ہر مسلمان تک اس آواز کو پہنچایا جائے کہ اللہ کے بعد کائنات میں الہ کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ کے بعد کائنات میں رہبر و رہنما کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔